کہیں لوگوں کو یہ قرآن کی اصل پتہ نہ چل جائے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے. ان کو کیا بتاؤ؟ ان کو بتاؤ کہ یہ نمازوں کی کتاب ہے. نمازیں پڑھو ثواب کماؤ، نمازیں پڑھو ثواب کماؤ، اور پڑھو نفل پڑھو. وہ نظام یہ نہ دیکھ پائیں جس میں رزق کی تقسیم، جس میں سرمایہ داری کی موت ہے. وہ نظام یہ نہ دیکھ پائیں. انہیں مست رکھو اسی چیز میں کہ یہ 4 فرض پڑھنے ہیں کہ 3. اچھا 3 ہوتے ہیں، اس کے بعد کتنے موقدہ، اتنے موقدہ، اتنے غیر موقدہ، اتنے پڑھ لیے جائیں تو اچھا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑے سے اور، یہ مسلمان پچھلے 300 سال 400 سال یا خدا جانے اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے اسی چیز میں مبتلا کر دیا گیا. دنیا کسی کے پاس چلی گئی اور مسلمان اپنے فرض اور نفل ہی گن رہا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سازش جو کی گئی اس کتاب اللہ کے ساتھ. اسے چھپا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ پیغام دیا، تو سب سے بڑا کارنامہ ان کا اسلامی مملکت کا قیام تھا نا. ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کم از کم 10,000 مربع میل پر ایک مملکت پھیلی ہوئی تھی، اور بعد میں کتنے 22,000 27,000 مربع میل پہ پھیل گئی حضرت عمر کے عہد میں. یہ تلوار کے ساتھ بات نہیں پھیلتی، تلوار کے ساتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. روٹی کا مسئلہ ہے، اور روٹی کھانے والا انسان ہے پاکستان کا جیسے بھوکا انسان. جب یہ منشور اس کے سامنے دیا جائے گا اور اسے بتائے گا یہ ہوتی ہے خلافت، پھر اسے سمجھ میں آئے گی بات. جب ہم اسلامی نظام اور خلافت کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ایک مصیبت یہ پڑی کہ ایک اسلام کے نام پہ ایک جاہلانہ نظام، ایسا نظام جس میں تصور یہ ہے کہ مولوی گماشتے بن کر ہنٹر ہاتھ میں لیے سڑکوں پہ گھومیں گے، جیسا کہ انہوں نے پاکستان میں بعض مقامات پہ گھومنا شروع کر دیا، اور ہنٹر لے لے کے ماریں گے لوگوں کو. یہ تصور یہ خاص سازش کے تحت ہوا کہ ایسا بدظن کرو کہ کوئی ماں کا جایا اسلام کا نام ہی نہ لے. اتنا بدظن کرو، ہوا بنا دو قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو. چنانچہ کہا کہ نمازیں جبرن پڑھائی جائیں گی. عقائد یہ دیے گئے کہ قبر میں فرشتہ جب آتا ہے سب سے پہلے پوچھے گا 10 نمازاں پڑھیاں سان کہ نہیں پڑھیاں سان. قبر میں پہلی چیز پوچھی جائے گی. یہ عقیدے مسلمان غریب کو دے دیے گئے کہ حساب ہوگا تیری نمازوں کا، اور اس کے بدلے میں تجھے، تو جو لوگ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا سواد اعظم کبھی گمراہی کی جانب مائل نہیں ہوگا. یہ گمراہی لفظ ہے جسے دلہ کہتے ہیں، ولدوالین. یہ دوالین یہ وہی زواد لام لفظ جو ہے، یہ لفظ ڈیلوژنل بلیف اسی سے نکلا ہے کہ میری امت کا سواد اعظم کبھی ڈیلوژنل بلیفز میں نہیں ایمان لائے گا. ان کی اکثریت ہمیشہ متنفر رہے گی ان چیزوں سے. چنانچہ مسلمانوں کی اکثریت نفرت کرتی ہے اس چیز سے جو ان سے جبرن کروائی جاتی ہے. ہر انسان نفرت کرتا ہے. اسلام کی ان تعلیمات کو چھپا دیا گیا. اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، قرآن کی جو تعلیم ہے اس میں پورے قرآن کے آپ تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، اسلامی مملکت اور مملکت نام کی چیز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کسی جگہ ذکر نہیں ہے. ایسے ترجمے کیے ہیں انہوں نے. مملکت کا نام، مملکت کے لیے قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے.
میں نے جب نانا سے پوچھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے، کہ اللہ نے یہاں دو چیزیں کہی ہیں کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، تو فرمایا انہوں نے کہ جیسے تم کانٹریکٹ کا ڈاکومنٹ دیکھتے ہو کہ اس میں شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نام ہیئر ان، آئندہ جب ڈاکومنٹ پڑھو تو یا تو وہ رحمان کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یا اس حکومت کے لیے جو رحیم ہے، وہ جو رزق برابر بانٹتی ہے اور اسی طریقے سے دیتی ہے۔ تو اللہ کا نام یا تو اللہ کے قانون کے لیے استعمال ہوا ہے، یا وہ رحمان ہے اور یا وہ رحیم ہے، اور یا دونوں چیزیں ہیں، رحمان اور رحیم، اللہ کا قانون۔ جیسے کہ آگے اور چل کے بھی ڈسکرائب کیا، بات چونکہ بسم اللہ پہ ہی ہو رہی ہے، اور پچھلے ہفتے میں معذرت خواہ ہوں جنہوں نے اسی بات کو سنا، تکرار اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن چونکہ آج بے شمار نئے لوگ ہیں، کہ قرآن میں ذکر ہے اس ملکہ کا جس نے سلیمان سے پوچھا تھا کہ بتا تیرے ہاں کیسی حکومت ہے، اور سلیمان نے کہا کہ میرے ہاں، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ یہ شیشے کا تخت ہے، میرے ہاں ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ یہ ہوتی ہے حکومت، جہاں ادھر سے دیکھو تو ادھر کی چیز نظر آئے، کسی سے کچھ چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ اور اس حکومت کے بارے میں جب اس ملکہ نے پوچھا کہ تیرے ہاں کیسے حکومت ہے، تو اس نے جواب دیا انہو من السلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے ہمارا قانون اور یہ ہے ہماری حکومت۔ وہی اللہ جس کا قانون ماں کے پیٹ میں رحمان ہے، وہی قانون ہماری مملکت کا قانون ہے۔ اور یہ ایسے تبرکن نہیں ہے جو ہم ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ علم، یہ سلوگن، یہ وہ تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن کو اس طریقے سے سمجھ جیسے اس عرب نے سمجھا تھا جو اس کے پیچھے مر مٹا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات اتنی آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہجرتیں کر کے چل پڑے ہوں کہ ہم نے اس مملکت کو قائم کرنا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیستان بن جائے۔ چیستان اس لیے بنی کہ قرآن جب ان پادریوں کے ہاتھ میں چڑھا تو ان پادریوں نے قرآن کے ساتھ وہی کیا جو سرمایہ دار چاہتے تھے، بادشاہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس پیغام کو چھپا دو، جیسے انجیل چھپی۔ نہ انجیل کا پیغام کسی کے پاس ہے۔ آج سارے کرسچنز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بائبل موجود ہے یہ تو 1500 کچھ میں انگریزی میں پہلی بار کوئی ٹینڈل نام کے لوگ تھے، ان کا نام تھا، انہوں نے شائع کی۔ اس سے پہلے جو تھی وہ فرانس زبان میں چھپتی رہی۔ مختلف کرانیکلز کا نام ہے، مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جو لوگ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہیں، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، ان کا نام یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ بڑی ہی علمی ویب سائٹ ہے جس پہ انہوں نے زبردست، انتہائی زبردست کنٹریبیوشن ہے ان کا یہ کہ انہوں نے یہ بائبل کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس کے علاوہ قرآن کریم کو سہل انگریزی میں لکھ کے کہ تاکہ لوگوں کو کم از کم اس کی فنڈامنٹلز سمجھ میں آ پائیں، تو یہ galaxydastak.com یہ ان کی ویب سائٹ ہے، گیلیکسی GALAXY گیلیکسی دستک، یا اس کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان ویب سائٹس پہ جہاں پر یہ مضامین موجود ہیں ان میں یہ بات بائبل کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی۔ جیسے بائبل کو چھپایا سرمایہ دار نے، تو وہ تو چیز ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں معلوم نہیں۔ صرف یہ پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مَثَلَهُمُ التَّوْرَاةَ وَمَثَلَهُمُ الْإِنجِيلَ، یہ وہی چیز ہے۔ مثل عربی میں فوٹو کاپی کو کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا یہی پیغام کہ رزق کی تقسیم
رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق جو قوم کرتی ہے اس کی زندگی جنت کی زندگی بن جاتی ہے. اور اس مقصد کے لیے کون لوگ ہیں جو اس نظام کو قائم کریں گے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب گائیڈ کرے گی، یہ ورک بک ہے، تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گی کہ اس نظام کو قائم کیسے کرنا ہے. میں نے پچھلی بار ایک پورا لیکچر دیا اس چیز پر کہ متقین کون ہیں. میں چونکہ اس ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا تو میں پوری کامل توجہ کے ساتھ اس مضمون کو ادا نہیں کر پایا کہ متقین، تقوی، یہ وہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ متقین وہ لوگ جو دور رہتے تھے سپرسٹیشس بلیفز اور ریچول سے، پرہیز کرتے تھے. ایسے لوگ تھے اس دور میں بھی. قرآن کا عہد اس دور میں مکہ میں، مدینہ میں، پورے عرب میں، دنیا میں یہی تو مذہب تھا جو ہم جانتے ہیں. کرسچنز تھے یا یہودی تھے. اور مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی پرائیویٹ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ جسے شرک کہتے ہیں، پوجا پاٹ، ریچولز، اس کے ساتھ اس قرآن اس نے ایک اور ہی خدا کا تصور دیا. اس نے کہا کل ہو اللہ او احد. ایک جملے میں کہا کہ اللہ وہ ہے جس کا قانون ایک ہی ہوتا ہے. دیکھتے ہو یہ دو قانون نہیں ہوتے، ساری دنیا میں اس کا قانون رائج ہے. پانی ہمیشہ فراز سے نشیب کی جانب بہتا ہے، یہ اس کا قانون ہے. اسی طریقے سے ہر شے کے لیے اس نے قانون بنا رکھا ہے، اور قانون بھی ایسا کہ وہ خود بھی اس کو بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وہ خود بھی اپنے قانون کو بدل نہیں سکتا. اس نے یہ سیلف امپوزڈ لمیٹیشنز رکھ دی ہیں. جس دن اس نے اس کائنات کو بنایا، اس دن اس نے یہ قانون جب بنایا، قرآن نے اسی طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ یہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا. واحد. تو اس قانون والے کا تو تصور بھی تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم تصور کرو گے تو شرک ہو جائے گا. تم نے پھر اس کے ساتھ ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کی. تو یہ شرک جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈیلوژنز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے من کو خوش کیے جاتا ہے کہ میں نے اس کو راضی کر دیا. اور اس کے بعد تو کچھ پوچھئے نہیں کہ اس ڈیلوژنل بلیف سسٹم کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے. وہ کہا کہ جتنی تکلیف پہنچاؤ اپنے آپ کو اتنا خوش ہوتا ہے. اچھا جی، ساری رات نفل پڑھتے رہو، تہجدیں پڑھو، رات کو اٹھو، دن کو وہی چیز جو یہودی کرتے تھے، یہی چیز جس سے قرآن نے نجات دلائی تھی انسان کو. سورۃ الملک کی آیت ہے شاید، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا أَوْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ وہ جو مکبن، یہ مکبن لفظ ہے منہ کے بل گر جانا، منہ کے بل گر جانا اور اسی طریقے سے کرال کرنا، بھگوان کو خوش کرنے کے لیے، گاڈ کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو ہم بھی کرتے ہیں مکبن، کہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے. معنی بدل دیے اس قوم نے سجدے کے، حالانکہ قرآن نے بتایا تھا دیکھو سجدہ اوبیڈینس کو کہتے ہیں. وہی چیز کہ مکبن علی وجہ ہی، یہی کرنا پوجا پاٹ. ان پوجا پاٹ کی لعنتوں سے نجات دلائی قرآن نے. اور قرآن نے بتایا کہ دیکھو عبادت کا یہ طریقہ ہے، للہ رب العالمین، ہر چیز للہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ ہاں انسان جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، یہ جو آپ اور ہم ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تو کوئی کمپنسیشن ہو ہی نہیں سکتی. وہ عورت جو اسپتال میں آپریشن تھیٹر میں صفائی کر رہی ہے،
کس طریقے سے صفائی کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی جراثیم نہ ہو.